السلام علیکم۔ بولڈ بچن کی نئی ویڈیو کے ساتھ ریسنٹلی پاکستان میں ایک بہت ہی معزز مہمان جن کو حکومت نے دعوت دے کر بلایا، جن کا نام ڈاکٹر ذاکر نائک ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک مشہور و معروف شخصیت ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، بین المذاہب بہت سارے انہوں نے ہم آہنگی پہ کام کیا ہوا ہے، اور جو تفریق ہے مذاہب کی اور عقائد کی اس پہ بہت کام کیا ہوا ہے۔ دنیا بھر میں لیکچر دیتے ہیں۔ انڈیا کی حکومت نے جس وجہ سے بھی ان کو نکالا، وہ ریزن بھی میں بتاؤں گا آخر میں کہ ان کو کیوں انڈیا سے جانا پڑا۔ کہا تو دوسری چیزیں جاتی ہیں ان کے بارے میں کہ یہ ہوا۔ انہوں نے کیا یہ تھا کہ تقاریر شروع کی، پھر پیس ٹی وی کے نام سے انہوں نے ایک چینل شروع کیا، اور پھر وہ اس میں بین المذاہب اور قرآن سے اور احادیث سے، اور پھر تھریٹ جو بنی ان کے اسکالر ہونے کی، اور بھی بہت سارے اسکالرز ہیں انڈیا میں، لیکن وہ تھریٹ نہیں ہے حکومت کے لیے یا ہندو عقائد کے لیے۔ تو وہ تھریٹ بنے اس لحاظ سے کہ وہ ویدا اور دوسری جو کتاب ہے گیتا، اس سے ریفرنس نکالتے تھے، اور وہ اس کے بھی وہ بھی انہیں یاد تھی ساری ورسز کہ کہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، اور اس کے ریفرنسز نکال کے بتا دیتے کہ یہ مورتیوں کا پوجنا جو ہے نا، ہندو مت میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے، اور ہندو مت میں بھی الاؤڈ نہیں ہے۔ تو یہ وجہ تھی ان کے ہندوستان چھوڑنے کی، ان کا یہ قابل قبول نہیں تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی انہوں نے کچھ سخت باتیں کہہ دی تھی، جو کہ جو شیعہ مسلک ہے اور جو بریلوی مسلک ہے، دونوں کے لیے ناقابل قبول تھی۔ تو مسالک کی وجہ سے ظاہر آپ کو پتہ ہی ہے کہ مسلک زیادہ پیارا ہوتا ہے لوگوں کو۔ میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، انہوں نے غلط کہا تو غلط کہا، صحیح کہا تو صحیح کہا۔ مجھے ان کے غلط صحیح ہونے کی کوئی نہ سرٹیفکیٹ دینے کی اتھارٹی ہے، اور نہ ہی میں اس پہ بات کر رہا ہوں۔ وہ جو بھی ہیں، ان کا کم از کم کریڈٹ یا اسٹریچر کا سائز یہ ہے، چاہے آپ ان کو مانتے ہوں، چاہے آپ کا جو بھی مسلک ہو، آپ ان کو بہت لوگ کرٹیسائز کریں، وہ تو یوں ہے، وہ تو یوں ہے، وہ تو یوں ہے، مطلب اس میں صرف شیعہ نہیں ہے، اس میں بریلوی حضرات بھی ہیں اور دیگر لوگ بھی ہیں جو ان کو شدید کرٹیسائز کر رہے ہیں، ان کے پاکستان آنے پہ، ان کی تقاریر پہ، ان کی بہت ساری باتوں پہ کہ انہوں نے وہ بچیوں کو اسناد نہیں دی کہ جی یتیم خانے کی بچیاں، تو انہوں نے ایک آیت پڑھ دی کہ تمہاری بیٹیاں نہیں ہیں، جو تمہاری بیٹیاں نہیں ہیں وہ تم ان کو ہاتھ نہیں۔ تو پاکستان میں یہ کہ اس پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی بڑی عمر سفید داڑھی ہے تو آپ بچی سمجھیں۔ تو بات یہ کہ موقف آپ کا الگ ہو سکتا ہے۔ کیا آپ تمام لوگ، جتنے بھی لوگ ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، میں بالکل بھی ڈیفینڈ نہیں کر رہا ان کو، انہوں نے یہ بات کبھی کاؤنٹ کرنے کی کوشش کی کہ ان کے ہاتھ پہ کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، کتنے ہندوؤں نے اسلام قبول کیا، اور کتنے دیگر مذاہب کے لوگوں نے ان سے متاثر ہو کے اسلام۔ تو آپ نے کتنے لوگوں کو اپنے عمل سے یا اپنی تقریر سے، اپنے کلام سے لوگوں کے دل میں گھر کیا اور وہ اسلام کی طرف آئے، یہ بھی ذرا کاؤنٹ کر لینا، یہ دیکھنا ضروری ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک ضمنی بات ہے، اصل ٹاپک یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو حکومت نے بطور سرکاری گیسٹ بلایا، اور پھر قومی ایئر لائن سے کہا کہ ان کے سامان کے اوپر پیسے لگا دو ان کے اوپر۔ تو انہوں نے کہا ہوگا نا، ایئر لائن والوں کو تھوڑی پاگل بن سوچ رہا تھا، ان سے کہا آپ کا سامان زیادہ ہے، اس کے ایکسٹرا پیسے دیں، پتہ نہیں کتنے پیسے مانگ لیے ان سے۔ مطلب یہاں سے شروع ہوئی کہانی، اس کے بعد دیگر بدتمیزیاں سب آپ کے سامنے، یہ اسٹیج پہ بیٹھ کے ایک صاحب یہ بول رہے ہیں یہ کوئی فرشتہ تھوڑی ہے۔ مطلب کچھ گھر ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے، اور ڈراموں میں خاص طور پہ ایسے گھر ضرور، ایسے گھرانے دکھائے جاتے ہیں جن میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں، یا میاں بیوی ہوتے ہیں، یا بہت سارے ممبران ہوتے ہیں، اور جب کوئی مہمان آتا ہے نا تو ہر کوئی اپنی پوری ضلالت دکھاتا ہے اس کے سامنے۔ جو بدتمیز بچہ ہوتا ہے وہ بدتمیزی پوری کرتا ہے، جو ضدی بچہ ہوتا ہے وہ ضد پوری رود ہو کے پورا سر گھر پہ اٹھا لیتا ہے، جو بچہ اریٹیٹ کرنے والا ہوتا ہے وہ اریٹیٹ اتنا کرتا ہے کہ مہمان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس کے اندر جو کیپیسٹی ہوتی ہے نا بدتمیزی اور ضلالت کی، وہ پوری دکھاتا ہے مہمان کے سامنے، ویسے چاہے وہ خاموش بیٹھے ہوں، لیکن جب مہمان آتا ہے تو وہ چھوڑتے نہیں مہمان کو۔ تو ہم نے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ یہ کیا کہ ان کو بلایا، سرکاری مہمان بنایا، اور سرکاری مہمان بنا کے جہاں جو ان کے ساتھ بدتمیزی کر سکتا تھا، سب نے اپنی اپنی اوقات کے مطابق یہ بتایا کہ بھائی ہم اس قابل نہیں ہیں، ایک تو ہم قوم نہیں ہیں، ہم جو ہے وہ بپھرے ہوئے سانڈ ہیں، ہم کسی کو بھی سینگ مار سکتے ہیں، اور ہمیں مہمان کو بلانے کی تمیز بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں وہ جو بھی ہیں، اگر آپ انہیں کافر نہیں سمجھتے، مسلمان سمجھتے ہیں، وہ کچھ لوگ ہو سکتے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں وہ تو کافر ہے، تو اگر آپ ان کو کافر نہیں سمجھتے ہیں تو اس کے بعد کم از کم مہمان کا اسٹیٹس دو دیں۔ کیا حکومت اور حکومت کے لوگ اور مذہبی اسکالرز اور دیگر تمام لوگ، ہمارے شہر اور معزز ہستیاں پاکستان کی جو یہ سب یہ تمیز بھول گئے کہ مہمان کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے، مہمان کو کیسے عزت دینی چاہیے، کس طرح سے اس سے بات کرتے ہیں، اس سے کیسے پیش آتے ہیں، کیا رویہ، اگر مہمان بدتمیزی بھی کر رہا ہے، اگر مہمان کا رویہ ٹھیک نہیں تب بھی آپ کا رویہ ٹھیک رہے گا، یہ سب باتیں بھول چکا لوگ۔ تو آپ نے ان کو بلا کے
कुछ भी साबित नहीं किया, ना ही वो धरना-वरना डाइल्यूट करना और ना ही वो कैदी नंबर 804 की बैंड बजाने से ज़्यादा जो है ना सबके औकातें पता चल गई हैं, कौन कितने पानी में, किसको कितनी तमीज़ है। ना हुकु मतलब वहाँ पे गवर्नर की इन्विटेशन के ऊपर कराची में प्रोग्राम हो रहा था। उसमें आप स्टेज पे बिठा के बातें उनको जवाब देना पड़ेगा, यार मुझे गाली देने से आपको जन्नत थोड़ी मिलेगी। मतलब आप इंसल्ट क्यों कर रहे हैं? अगर आपको एक आदमी आप फ़तवा दे दें भाई ये इस्लाम से बाहर आदमी है, बुला क्यों रहे हैं? और अगर हुकूमत ये समझती है कि वो इस्लाम के अंदर हैं और वो स्कॉलर हैं और उन्हें बुला लिया, तो आप हुकूमत की इन्विटेशन में जा क्यों रहे हैं उनकी इंसल्ट करने के लिए? बायकॉट कर दें, सिंबल बता दें हम इनको सही नहीं समझते, हम नहीं मानते इनके इनके आने को हम वेलकम नहीं करेंगे। बता दीजिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप हर जगह बुला के हर स्टेप, हर तकरीब में आप मतलब ये बता रहे हैं कि हम असल में जो है ना हमें तमीज़ नहीं है। हम वो जो है ना वो नाखलफ औलाद हैं जिनको यही नहीं पता कि एक मेहमान के साथ क्या करना है। दूसरे अगर कोई स्कॉलर है, मज़हबी स्कॉलर है, इस्लामी स्कॉलर है, उसका एक स्ट्रेचर है, उसको दुनिया के लाखों लोग, करोड़ों लोग उसको मानते हैं। करोड़ों लोग मानते हैं ना उसको, इस लिहाज से कि वो मज़हबी स्कॉलर है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको फ़ॉलो करते हैं। उसको मज़हबी स्कॉलर तो समझते हैं ना। उस स्टेटस की भी आपने कोई लाज नहीं रखी, उसका भी कोई लिहाज नहीं किया। आपने कहा नहीं हम बताएँगे अपनी औकात, हम बताएँगे कि हम किस तरह ज़लील करते हैं बुला के। भाई नहीं बुलाना था ना, किस आदमी ने आइडिया दिया था कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को पाकिस्तान में या तो कोई जमात इस्लामी बुलाती या वो तकी उस्मानी साहब हैं या बनौरी टाउन मदरसे वाले या जो भी इस तरह की जो फोरम्स हैं जो कि मज़हबी नौइयत के रिसर्च का काम करते हैं, मदारिस चलाते हैं या इत्तेहाद बैनुल मदारिस या जो भी नाम होते हैं उनके। उन लोगों की तरफ से इनविटेशन होती, प्राइवेट इनविटेशन होती, तब एक बिल्कुल अलग बात थी। एक शख्स सरकारी मेहमान है, स्टेट गेस्ट है। स्टेट गेस्ट का एक स्टेटस होता है, उसकी एक वैल्यू होती है, उसका एक तरीका होता है उसके साथ बिहेव करने का। उसको उसी स्टेटस पे तो रहने दें कम से कम। पहली बात तो ये आइडिया गलत था, क्यों बुलाया इस टाइम पे? उन्होंने कहा जी ये सब डाइल्यूट हो जाएगा, वो बहुत बड़ी शख्सियत है। जो भी दिया होगा, जो भी बेवकूफ़ पूरा एक टोला बैठा हुआ है मशवरे देने का। मशवरे देने वाले और लेने वाले दोनों में आप तय नहीं कर सकते कौन ज़्यादा अहमक है। तो वो आइडियाज़ भी इस तरह के देते हैं। फिर उसके बाद बुला लिया, उसके बाद ये सारी कॉमेडी शुरू हो गई। भाई अल्लाह के वास्ते दूसरे की इज्जत करनी, अपनी इज्जत का ख्याल कर लो, हमारी इज्जत का ख्याल कर लो। हमारे बारे में वो इंडियन चैनल्स को देखा क्या क्या बातें कर रहे हो। मतलब उन्होंने हम वो तो खैर अपने चूरन बेच रहे हैं ना। यहाँ सारा आदमी अपना चूरन बेचना, अपना मसलकी चूरन बेचने शुरू कर देता है। भाई आप अपने अगर इतने ही सख्त हैं अपने मौकफ में और अपने मसलक को मानने में, और आपने हर चीज़ को रद्द कर देना है उसके मुखालफत में, तो भाई फिर आप अपना मौक़िफ़ क्लियर कर दें ना, बता दें, बैठे नहीं वहाँ पे, उन घुले-मिले नहीं और उनको वेलकम ना करें। तो मतलब हम तो उससे खुल गए ना, मतलब हम सबको ये पता चल गया, जिसने भी दुनिया में देखा है, कम से कम एक आदमी को पता चल गया जिसका नाम डॉक्टर ज़ाकिर नाइक है, कि यार दोबारा इधर नहीं आना। ये लोग इस काबिल नहीं, इनको तमीज़ नहीं है मेहमान के साथ ट्रीट करने की, ना इनको बात करने का सलीका है, ना इनको ट्रीट करना आता है और ना ये बिल्कुल एक मतलब साइकोपैथ बन चुके हैं हम लोग। तो थोड़े दिन बाद जो है पाकिस्तान में ज़ाहिर है जिस किस्म के नफसियाती लोग उभर रहे हैं तेज़ी से और जिस किस्म के इख्तियारात उनको मिलते जा रहे हैं, जिस तरह से वो तेज़ी से आगे आ रहे हैं, नॉर्मल लोगों को यहाँ पे पागल डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। और ये मुल्क, ये माशरा, मुल्क तो खैर मुल्क तो बहुत अच्छा है, मुल्क को अल्लाह ने सब बहुत अच्छा बनाया है। ये माशरा ना नॉर्मल लोगों के रहने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सोचिएगा। अल्लाह हाफिज़।